کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ جو 3 کتابیں ہیں تورات، انجیل اور زبور، اس کو پڑھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم تو قرآن میں بلیو کرتے ہیں اور وہی مانتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ ہمیں یہ بھی پڑھنی چاہیے اگر صحیح ہوں، کیونکہ یہ تبدیل بھی ہو چکی ہیں۔ صحیح بات۔ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ پوچھا نا کہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی گناہ تو نہیں ہے، بات نہیں دیکھیں پڑھنے میں ثواب بھی تو نہیں ہے۔ جی اچھا، ایسا تو کہیں نہیں آیا کہ ثواب ہے پڑھنے میں۔ ٹھیک ہے۔ اگر پڑھنے میں ثواب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے سے منع نہ فرماتے اچھا کہ وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے اچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھا تو آپ غضبناک ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے کہ ایسے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے گالوں میں انار نہ چھوڑ دیا گیا ہو، اور وہ پڑھے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کونی ماری، عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ، پڑھے جا رہے ہو، دیکھو۔ دیکھا، گھبرا گئے، جلدی سے بند کی، کہا کہ رضیت باللہ ربا وبی اسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ پڑھا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ غصہ جو ہے، غضب جو ہے تھم جاتا تھا۔ تو اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر بھی آ جائیں، ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اچھا، تم تورات پڑھتے ہو، میں قرآن لے کے آیا تمہارے لیے، اور قرآن میں تمہارے لیے حصہ ہے، ڈانٹا۔ تو اگر کسی درجے میں ثواب ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منع نہ فرماتے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی یہ اس وقت بھی لاجک پیش کی کہ اتنے بڑے جلیل قدر پیغمبر، ان کو یہ تورات ملی، تو میں نے سوچا کہ اتنے عظیم پیغمبر کو ملی، پتہ نہیں اس میں کیا علم و معرفت ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کہہ رہے کہ گناہ نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ہے، پہلی بات۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ہماری صورتحال ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہوتا، تورات پہلے پڑھنے کو سوچتے ہیں۔ تو جب قرآن آپ نے پڑھا نہیں ہے اپنے حقائق و معارف کے ساتھ، تو آپ تورات انجیل پڑھ کے تو کل کو گمراہی کا راستہ بنے گا، کسی گناہ کے اندر ہی مبتلا ہوں گے، کسی بات سے آپ کے شبہ ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ تورات انجیل ہیں کہ جو محرف ہیں، جن میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیل کر دی گئی ہے، اور قرآن کریم نے یہ بات مینشن کی ہے کہ یہ جو ہے یحرفون الکلمہ موازی، اپنی جگہوں سے کلمات ہٹا دیے انہوں نے۔ اب اگر اس کو محرف شدہ کو جو پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ گمراہی ہوگا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ آج کل جو ہے وہ لٹریسی کا دور ہے نا، یہ بھی اسٹڈی کر لیں، وہ بھی اسٹڈی کر لیں، وہ بھی اسٹڈی کر لیں۔ ہر چیز اسٹڈی کرنے کی نہیں ہوتی۔ اگر ہر چیز اسٹڈی کرنے کی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمر کو منع نہ فرماتے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی، کیوں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ایسی کتاب ہمیں عطا فرما دی ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں کہہ دیے فیہا کتب قیمہ، کہ قرآن کریم میں پہلی ساری مستحکم کتابیں بند ہیں۔ اگر کسی کو تورات، انجیل، زبور کے علوم چاہیے، وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہے، لہذا قرآن پڑھ لو، ان سب کے علوم آپ کو حاصل ہو گئے۔ تو قرآن تو آل ان ون ہے، تو آل ان ون آپ لیتے نہیں ہیں، آپ ادھر ادھر اکیلی کتاب لے کر جو ہے خدا نہ خواستہ گمراہی کا راستہ ناپتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے آج جو ہے میڈیا اسکالر ایسے آ گئے، کہتے نہیں جی نہیں، قرآن میں اگر کوئی چیز نہیں ہے یا قرآن میں حکم نہیں تو سب سے پہلے تورات کو دیکھو وہاں کیا ہے، اچھا، کیونکہ قرآن کے بعد درجہ تورات کا ہے، پھر انجیل کا، ادھر دیکھو۔ یعنی قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن، حدیث اور اجماع قیاس، تو وہ قرآن سنت کا راستے کے بجائے انہوں نے ایک نیا ٹنٹا چھیڑا ہے کہ قرآن کے بعد اب باقی آسمانی کتابیں اس میں کیا ہے، جبکہ وہ آسمانی کتابیں ہمارے لیے تو حجت ہی نہیں ہے۔ وہ تو ویلڈ اپنے دور کا جو ہے نوٹ تھا، ہمارے دور کے اندر وہ کرنسی منسوخ ہو چکی ہے، کینسلڈ ہے، جعلی نہیں ہے، کینسلڈ ہے۔ اب کینسل جب ہوگی تو آپ کو جو بینک میں جا کے کینسل دے کے کرنٹ کرنسی لینی پڑے گی، اور وہ امت محمدیہ کی ہے، وہ قرآن کی کرنسی جو چلے گی اب۔ لہذا بہت سے میڈیا اسکالر اس طرح دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکے میں ڈالتے ہیں لوگوں کے، جی کوئی بات نہیں، تورات پڑھیں جی، وہ بھی اللہ کی آسمانی کتابیں، دیکھو اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ لہذا نتیجہ ہے کہ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے وہ خود گمراہی کے راستے میں جاتے ہیں، اور تورات انجیل کی باتوں کو حدیث طیبہ کے بھی اوپر لے کے آ جاتے ہیں اور حدیث طیبہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہم تو یہ، ہمارا تو ایمان ہے کہ احادیث طیبہ جو یہ بھی وہی ہیں، یہ وہی خفی ہے، اور قرآن وہی جلی ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں،
اور حدیث یہ وحی خفی ہے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے مضمون قلب نبوت پر اترتا ہے اور آپ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں، سبحان اللہ. تو اس وحی کے مقابلے میں آپ ان کو لے کے آتے ہیں. لہٰذا یہ اس طرح کے سوالات کرنا کہ بھئی یہ تورات انجیل پڑھ لیں. ہاں آپ اگر اسکالر ہیں، آپ نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے حقائق معرف کے ساتھ، اب تقابل ادیان کے طور پہ آپ تورات اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، انجیل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، پہلی آسمانی کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آج کی دنیا کے اندر امریکہ اور یورپ میں کسی عیسائی کو، کرسچن، یہودی کو آپ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، اس کو ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہے. لیکن عوام کے لیے نہیں کہ ہر آدمی جو اس کو پڑھنا شروع کر دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس راستے پہ کھڑا ہوگا، بلکہ وہ قرآن پر سوال کرنے لگے جی قرآن میں تو یوں ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے، تورات میں تو میں نے یوں پڑھا تھا، انجیل میں تو یوں آیا تھا، حضرت موسیٰ نے تو یوں فرمایا. کہ اللہ کے بندے وہ تو سب محرف ہے، تعریف شدہ ہے. اگر وہ تعریف شدہ نہ ہوتی اور وہ اپنی اصل پر ہوتی، اس میں تو اللہ نے بشارتیں دے رکھی کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. درست. اور ان انبیاء نے بشارتیں دے رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور پوری امت اپنے بنی اسرائیل کو ان کے پر ایمان لے آنا، اور قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں ذکر کی کہ میرے بعد آنے والا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس پر ایمان لانا. اس لیے جو تورات انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا کہ گناہ کی کوئی بات نہیں، ایسے تو بہت سے کام دنیا میں ایسے ہیں کہ جس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب بندہ کر لے ہر وہ کام جس میں گناہ نہیں کر لے آدمی، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں مینڈیٹری کوئی چیزیں ہوں تو وہ تو آپ کو کرنی پڑتی ہیں، جو اس سے آپشنل ہے لیکن اس کے اندر نقصانات کے اندیشے ہیں تو اس سے تو بچنا ویسے ہی واجب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ.